قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے دیا نام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی۔ تو اس میں یہ کہ یہی شکل ہو چکی ہے جمعے کے اندر۔ پہلے جو ہے تذکیر کے لیے خطبہ ہوتا ہے، خطبہ جو تذکیر کے لیے ہے۔ چنانچہ جو حدیث ہے مسلم شریف میں، حضور کا معمول کیا تھا جمعے کے لیے؟ وہ جب ہم سورہ جمعہ پڑھ رہے تھے یہ باتیں اس وقت بیان کرنے کی تھی، لیکن یہ کہ وہ ہر روز کا جو ایک نصاب ہم بنا لیتے ہیں، وہ بڑی بڑی اہم چیزیں بھی بعض اوقات رہ جاتی ہیں۔ حضور کا معمول کیا تھا؟ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ آیات القرآن ویذکر الناس۔ حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، اس کے درمیان آپ بیٹھتے بھی تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ حالانکہ خطبے آپ کے ہوتے تھے بہت ہی مختصر، کوئی تھکان کی وجہ سے نہیں آپ بیٹھتے تھے۔ میرے نزدیک یہ کہ جو 2 رکعتیں ہیں ظہر کی، اس کے قائم مقام ہے یہ 2 خطبے۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں فرض، اور جمعے کی رہ گئی 2، تو 2 رکعتوں کے قائم مقام یہ 2 خطبے ہیں۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے حضور وقفہ ڈال کر اور ان کو 2 خطبے بناتے تھے۔ لیکن اس خطبے میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتے تھے، ویذکر الناس، لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے۔ اور اس میں معاملہ کیا تھا؟ از دل خیزن بر دل ریزن، زبان کا حجاب تھا ہی نہیں۔ حضور کی زبان عربی اور جو سننے والے بیٹھے ان کی زبان عربی، تو لمبے چوڑی بات کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہمیں تو معنی بتانے پڑتے ہیں، اس کا مفہوم بتانا پڑتا ہے، تب ترجمہ کرنا پڑے گا، کوئی نحوی اشکال ہو بتانا ہوگا، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مختصر ترین خطبہ ہوتا تھا اور اس میں تذکیر، یاد دہانی۔ اور اسی میں آتا ہے اصل میں وہ حدیث جو آتی ہے کہ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جو پہلی گھڑی میں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ اشراق کے وقت جو لوگ پہنچ گئے مسجد میں، گویا کہ وہ پہلی ساعت میں مسجد میں آ گئے جمعے کے روز، ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی سے ہوتا ہے۔ جو دوسری ساعت میں آئیں گے انہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک گائے کی قربانی کا۔ تیسری ساعت میں آئیں گے ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک بکری یا میڑھا جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ چوتھی ساعت میں آئیں گے ان کے لیے ایسا ہے کہ ایک جو مرغی ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، اور جو 5ویں میں آئیں گے وہ ایسے جیسے کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اس کے بعد جو آتا ہے تو جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر اور ان کے رجسٹر ہوتے ہیں، ان میں حاضری کا اندراج کرتے ہیں وہ۔ اس کے بعد جب امام کا خطاب شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہاں خطبہ ہوتا تھا، خطاب نہیں۔ ہمارے ہاں تو پھر 2 چیزیں ہو گئی، ایک اردو کی تقریر پھر ایک خطبہ۔ جب امام کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ بھی اس ذکر کو سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب جو آنے والے ہیں ان کا اندراج نہیں ہوتا۔ اب اس میں جو تعویل کی علماء نے، اور علماء میں سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی بھی تعویل ہے یہ کہ ایک تو یہ کہ اس سے مراد یہ ہماری ساعتیں نہیں ہیں بلکہ کچھ خفی ساعتیں ہیں یہ، اگرچہ مجھے اختلاف ہے ان کی رائے سے۔ البتہ دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ اس میں جو اندراج نہیں ہوتا وہ اس معنی میں کہ فضیلت اب نہیں رہی، فضیلت گئی، فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، چاہے خطبے کے دوران بھی آپ پہنچ گئے ہیں تب بھی جمعے کی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن فضیلت کا معاملہ دفتر فضیلت ہے جو فرشتے بند کرتے ہیں، اب آپ کا اندراج نہیں ہوگا جب امام نے خطبہ شروع کر دیا۔ تو وہ ہے کہ ذکر اسم ربہ، پہلے خطبے میں اللہ کا نام لیا، ذکر کیا، پھر نماز پڑھی۔ یہ ترتیب گویا کہ جمعے کے اندر ہو رہی ہے۔